الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم کل کے سبق میں سورۃ نور کی شروع میں آیات کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی. شروع میں اللہ نے تمہید باندھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 احکام بیان فرمائے. سب سے پہلا قانون حد زنا، دوسرا قانون اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ زانی مرد جو ہے اس کے لائق پاک دامن عورت نہیں ہے بلکہ اس کے لائق زانی اور مشرکہ عورت ہی ہے. پھر تیسرا قانون اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے اس کی سزا اللہ نے مقرر کی. پھر جو شخص اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائے، یہ چوتھا قانون اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے اس کی سزا کو مقرر کیا ہے، اس کی صورت اختیار فرمائی کہ وہ کیا صورت اختیار کرے گا. اللہ اکبر. یہ کل کا سبق جو ہے اس کے اندر بہت لوگوں نے گڑبڑ کی ہے. اکثر سے میں نے یہ سوال کیا ہے کل واٹس ایپ کے اوپر، پرسنل کے اوپر، میسیج کے ذریعے، لیکن کسی کا جواب تسلی بخش نہیں تھا، چند نوجوانوں کے سوا. بس اکثریت نے اس کے اندر کسی کی سزا کو کسی کے ساتھ لگایا، کسی کی سزا کو کسی کے ساتھ لگایا. اب
شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں، میں نے پوچھا اس کی سزا کیا؟ کہتے 80 کوڑے، 80 کوڑے۔ یہ نہیں، یقین کرو ایسے ایسے جواب آئے، قریب تھا کہ وہ ایک نئی شریعت بن جاتی۔ میں نے بس کر دی، میں نے کہا نہ بس چھوڑ۔ اب ایک بندے نے جواب دیا، اس نے جان ہی چھڑا دی۔ اس نے کہا قاری صاحب، غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے 80 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں، یہ میں نے نہیں سنا تھا، میری طبیعت خراب ہو گئی، میرا وضو ٹوٹ گیا، میں باہر چلا گیا۔ چلو جی جان چھڑے۔ اکثریت نے دیے ہیں صحیح جواب، بہت اچھے جواب دیے تو، لیکن تسلی بخش جو جواب دیا وہ ایک بندے نے دیا تھا بس۔ اس نے پورا سبق ایسے نکھیر کے سنایا، مزہ آ گیا اس کے سبق جس طرح اس نے سنایا، اور بڑا دل خوش ہوا اس سے۔ تو اللہ اس کے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ میرا دل تو نہیں کرتا نام لوں، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں، نام لے دیتا ہوں۔ اللہ آپ سب اس کے لیے دعا کرو۔ جی بھی بتا دوں، او طاہا بھائی بیٹھے ہیں، کیمرہ مین ہمارے، وہ کھاد کھڑا کر دیں جی۔ بڑا زبردست اس نے سبق سنایا، باقیوں نے بھی صحیح جواب دیا ماشاءاللہ، اچھے دیا، لیکن تسلی بخش جو اس نے نکھیر کے جس طرح میں نے سمجھایا، اس نے پورا سارا نکھیر کے آخر تک پورا رکوع اس نے بیان کیا۔ ایک جس کو کہتے ہیں نا موتی ہار کے اندر جس طرح دھاگے کے اندر پروئے جائیں، اس طرح اس نے پورے سبق کو پرویا۔ اللہ اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ سبق کو دھیان سے سنا کرو، ٹھیک ہے؟ خاص کر اس میں وہی پکڑے گئے تھے جو سکینہ کے اندر مغرور ہوتے ہیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ ان کی ساری سکینہ سکونہ والے سب پکڑے گئے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، نئی شریعت قائم نہ کر دینا۔ کل کو کسی نے مسئلہ پوچھ لیا اس کو غلط نہ بتانا، ٹھیک ہے؟ صحیح سبق سنا کرو۔ یہ غیر شادی شدہ اگر مرد عورت زنا کریں اس کی سزا قرآن نے مقرر کی ہے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں یہ سیدھی سادی بات ہے، اس کی سزا رجم ہے بس۔ اور 80 کوڑے جو تھے نا، 80 کوڑے والی سزا وہ اس کے اوپر ہے جو پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے۔ سمجھ آئیے؟ زنا کی تہمت لگائے، 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی سزا 80 کوڑے، اور دوسرا اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ 80 کوڑے والی سزا جو ہے یہ اس کی ہے جو شادی شدہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ان کو ذہن کے اندر رکھو، ان کو سنبھال کے رکھو، یہ علم الہی ہے، اور یہی علم جو ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، یہ علم الہی ہے۔ اس کو یوں ہی نہ اپنے سر سے گزارو، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں آگے جی، ہائے ہائے، ترجمہ دیکھ لیں آیت کا، پھر میں سمجھاتا ہوں یہ ساری آیت۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ بالافک، جو لے آئے ہیں افکی، اس بہتان کو، 7 بہتان کے آئے ہیں، یعنی اس طوفان کو، بہتان کو، عصبۃ منکم، یہ گروہ ہے چھوٹا سا تم سے، عصبۃ گروہ ہے چھوٹا سا تم سے۔ 10 سے لے کر 40 تک کے افراد کی جماعت کے اوپر عصبۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اہل نظر کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، جو 40 کے اوپر فرد کے اوپر جماعت مشتمل ہو جائے، 40 فرد کے اوپر وہ جماعت ایک جماعت کہلانے کی مستحق ہو جاتی ہے۔ عصبۃ کا لفظ بولا جاتا ہے 10 سے لے کر 40 تک کے افراد کی جماعت کے اوپر، یا عصبہ کا لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک؟ عصبۃ منکم، یہ گروہ ہے چھوٹا سا تم سے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، نہ گمان کرو تم اس بات کو برائی، شرن برائی، لکم واسطے اپنے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے واسطے تمہارے، ٹھیک ہے؟ لکل امرئ منہم، واسطے ہر مرد کے ان میں سے، وہ ہے مکتسب من الاسم، جو کمایا اس نے، من الاسم، گناہ سے، یعنی زبانی اشاعت کی اس نے زبان سے، والذی تولا کبرہ، اور وہ انسان جو متولی ہوا بڑے بوجھ کا، کبرہ بڑے بوجھ کا، منہم ان سے، لہو عذاب عظیم، واسطے اس کے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ توجہ ذرا غور سے اب میری طرف سب نے توجہ رکھنی ہے، واقعہ پہلے سمجھ لو پھر یہ آیتیں سمجھ آئیں گی۔ 2 رکوع ہیں پورے، جب تک واقعہ نہیں ذہن میں ہوگا یہ آیتیں بالکل سمجھ نہیں آئیں گی۔ غزوہ ذات المیسیع،
یا اس غزوے کا نام دوسرا غزوہ بنی مستلق، دو نام ہیں. یہ اس غزوے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی جنگ صحابہ کرام کی، اور اس کی تاریخ جو ہے بعض کہتے ہیں 5 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، لیکن زیادہ تر جو روایتیں ہیں وہ 6 ہجری کی روایتیں ہیں کہ 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ غزوہ مریسیع، میم را یا سین یا عین، ٹھیک ہے. مریسیع اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس مقام پہ یہ غزوہ پیش آیا تھا، لڑائی ہوئی تھی، وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا مریسیع. اس کی نسبت کی وجہ سے اس غزوے کا نام کیا پڑ گیا؟ بولو سارے منہ سے، مریسیع. مریسیع. اگر اس نام نہیں آتا تو بنی مستلق. بنی مستلق اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلے کا نام تھا جس قبیلے کے ساتھ یہ لڑائی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام بنی مستلق ہے. 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کر کے واپس آ رہے تھے. اب یہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں یہ ساری. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، سفر کے لیے تشریف لے جاتے، تو آپ بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. جب قرعہ اندازی میں اگر کسی پرچی کسی عورت کا نام نکل آتا تو آپ اسی عورت کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس غزوے کے اندر، اس سفر کے اندر میرا قرعہ نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. جب جہاد کر کے واپس آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا قافلے نے. واپس آتے ہوئے ایک مقام پر کیا کیا؟ پڑاؤ کیا. جب پڑاؤ کیا، قافلے والے آرام کرنے لگے، تو مجھے قضائے حاجت کے لیے میں چلی گئی جنگل کی طرف اکیلی. جب میں قضائے حاجت کے لیے گئی تو وہاں میرا ہار ٹوٹ گیا. میرا ہار ٹوٹ گیا، یا ہاں ہار گم ہو گیا تھا. ہار گم ہو گیا. اب میں ہار تلاش کر رہی ہوں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، ہار مل گیا. لیکن جب میں واپس آئی تو لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا. سمجھے؟ لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا. یہ کس طرح ہو گیا؟ اس وقت عورتوں کے لیے الگ سواری، الگ اونٹنی کا انتظام کیا جاتا تھا. اونٹنی کے اوپر جو ہودج ہوتا تھا جسے کجاوا کہتے ہیں، چاروں طرف لکڑیاں کھڑی کی جاتی تھیں اس کے کونے کے اوپر، تو ارد گرد اس کے کپڑا پردہ ڈال دیا جاتا تھا، درمیان میں عورت کو بٹھا دیا جاتا تھا. اب جو ہودج کے اوپر سپاہی مقرر کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے خیال کیا کہ اماں عائشہ اندر ہی بیٹھی ہیں، کیونکہ پردہ نازل ہو چکا تھا آیتیں. انہوں نے خیال کیا اماں عائشہ اندر بیٹھی ہیں. انہوں نے ہودج اٹھایا، اسی طرح اونٹ کے اوپر رکھا اور چل پڑے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے عورتوں کی جو ساخت ہوتی تھی جسمانی، وہ ذرا ہلکی پھلکی عورتیں ہوا کرتی تھی، آج جیسے نہیں موٹی تازی عورتیں. ٹھیک ہے. اس وقت، اور چونکہ حضرت عائشہ کی عمر بھی کیا تھی؟ کم تھی. ٹھیک ہے. تو سپاہیوں نے کیا خیال کیا؟ ہودج کے اندر اماں جان بیٹھی ہیں، وہ ہلکا محسوس کر کے انہوں نے سمجھا اندر ہی بیٹھی ہیں، تو انہوں نے اونٹ پہ رکھا اور چلے گئے سارے. اماں جان واپس آئیں، جہاں پہ لشکر نے پڑاؤ کیا تھا دیکھا کہ لشکر چلا گیا روانہ. اماں جان نے کہا اگر میں اسی طرح جاتی رہی، اکیلی جاؤں گی تو میں راستہ بھول جاؤں گی. تو اماں جان ادھر ہی بیٹھ گئی. اماں جان کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کو بھیجیں گے تلاش کرنے کے لیے تو یہیں پہ بھیجیں گے، اس لیے میں یہیں پہ بیٹھ جاتی ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئیں. تو بیٹھے بیٹھے فرماتی ہے میرے اوپر نیند غالب آ گئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے اندر سے ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ تو نے لشکر کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. اس کے 2 کام ہوتے تھے. ایک کام اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ پیچھے سے پورا نظر و فکر کرے کہیں دشمن پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا. ایک دوسری اس کی یہ فکر نگرانی ہوتی تھی کہ اگر لشکر کی کوئی گری پڑی چیزیں ہوں تو اس کو اٹھا کے کیا لیا، لشکر کے اندر لیا. 2 کام ہوتے تھے. حضرت یہ جو صحابی تھے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام یاد کر لو سارے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاد فا واو الف نون
بن معطل، میم عین توئے لام، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی جو لشکر کے پیچھے چل رہے تھے. جب یہ آئے انہوں نے دیکھا دور سے کوئی انسان پڑا ہوا ہے. جب یہ قریب ہوئے ان کو فوراً پتا چل گیا یہ تو اما جان لیٹی ہوئی ہے. چونکہ پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پردے کے آیتیں نازل ہونے سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا اس لیے پہچان لیا. انہوں نے دور سے تھوڑا سا کھڑے ہو کے نا انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا اما جان سے. غیر عورت تھی اور میرے پیغمبر کے حرم کے اندر تھی، نکاح کے اندر تھی، اور صفوان بن معطل بھی میرے پیغمبر کا تربیت یافتہ تھا. وہ کس طرح گوارا کر سکتا تھا کسی غیر عورت کے اوپر اور پیغمبر کی بیوی کے اوپر نظر ڈالے اور اس کے غیر عورت سے کلام کر سکے. اس نے اما جان کو بتلانے کے لیے اونچی آواز سے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی کلام نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں اما جان آ گیا ہوں آپ اٹھ جائیں، نہ، بلکہ صرف یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی صرف اسی وجہ سے کہا کہ اما جان کو پتا چل جائے کہ آدمی آ چکا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صفوان بن معطل نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، اور صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ اما جان کے سامنے بٹھایا اور حضرت عائشہ اس اونٹ کے اوپر سوار ہوئی. پھر کیا ہوا، حضرت صفوان بن معطل نے مہار پکڑی، آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے اونٹنی چل رہی ہے، اور عین دوپہر کے وقت مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے. جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا اس نے موقع پکڑ لیا. اس ظالم بے ایمان نے شور مچا دیا، دوسرے منافق بھی مل گئے، پیغمبر کی بیوی کا کردار مجروح ہے، یہ زانیہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، طوفان بدتمیزی کھڑا شروع کر دیا. سمجھ آئی؟ انہوں نے طوفان بدتمیزی شروع کیا. تو اما جان فرماتی ہیں کہ جب میں مدینے آئی 1 مہینے تک مجھے بخار چڑھا رہا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ منافقین نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت میرے اوپر تہمت لگائی ہے کہ پیغمبر کی بیوی کا کردار مجروح ہے، حضرت عائشہ کا کردار مجروح ہے. مجھے نہیں پتا تھا، میں بیمار ہو گئی، مجھے بخار چڑھ گیا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. مدینہ کے اندر شور شرابہ، لیکن مجھے اس حال کا کوئی علم نہیں. لیکن مجھے شک پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے. ادا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے میرے پاس آتے تھے تو بڑا تلطف کرتے، بڑی مہربانی کرتے، میرے ساتھ حال احوال پوچھتے، میرے ساتھ بیٹھتے. لیکن ان ایام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے بس، اور کھڑے کھڑے کسی دوسرے سے میری حالت کا پوچھ کے واپس چلے جاتے، کھڑے کھڑے بس میرے پاس نہ بیٹھتے نہ حال چال، بس دوسرے سے حال دریافت کر کے چلے جاتے تھے، بس یہ حالت ہوتی تھی. تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خیر مہینہ گزر گیا، وہی بھی بند. سب سے بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش، وہی بھی بند. مہینہ گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صحابہ اکرام بھی پریشان کہ بنے گا کیا اب. یہ ظالم تو اتنی بڑی جماعت ہے، یہ ظالموں نے تہمت لگائی ہوئی ہے، اب صفائی کے لیے کون صفائی پیش کرے، کون وہاں دیکھنے والا تھا، کون گواہ، کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، یہ صحابہ تھے کچھ نام، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ عمر بتا، میرے اہل کے اوپر تہمت لگائی ہے، عائشہ کے اوپر تہمت لگائی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ کا یہ نکاح کیا کس نے ہے؟ یہ نکاح کیا کس نے ہے؟ یہ سمجھ آئی ہے؟ عقل مند انسان تو سوچتا ہے نا کہ یہ دونوں کو یہ گرا کس نے بندوائی ہے، کون ہے وہ چولے نو پڑو. سمجھ. حضرت عمر نے کہا یہ کس سے نکاح کروائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح میرا جو کروایا عائشہ سے میرے رب نے کروایا ہے، میرے رب نے کروایا ہے. حضرت عمر نے بس تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ آپ تسلی رکھیں، میرا رب اتنا بھولا نہیں، اتنا بے سمجھ نہیں کہ ایک پیغمبر کے حرم کے اندر، پیغمبر کے نکاح کے اندر ایک بد کردار عورت کو بیاہ دے، میرا رب اس طرح نہیں کر سکتا. ایک مشورہ یہ. حضرت عمر نے یہ الفاظ بھی کہے تھے جس کو قرآن نے نقل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، آئے گا بھی لفظ یہ رکوع کے اندر. حضرت علی سے مشورہ کیا، علی تو بتا میرے اہل کے اوپر تہمت لگی ہے، کیا مشورہ دیتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بات اب پھیل چکی ہے، یہ بات اب پھیل چکی ہے، آگ کی طرح، جس طرح جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے اب یہ پھیل چکی ہے، اب یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے. میرا مشورہ ہے عورتوں کی آپ کو کمی نہیں ہے، آپ اس کو طلاق دیں، کسی اور عورت سے آپ نکاح کر لیں.
حضرت علی کا فیصلہ بھی یہ درست تھا اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے. اس وجہ سے اگر قرآن کی یہ آیتیں نازل نہ ہوتی تو سچی سچی بات بتانا آج تک ہماری زبان پہ بھی یہی ہوتا کہ حضرت عائشہ نے زنا کیا تھا اور پیغمبر نے پھر بھی نکاح کے اندر رکھا. ہم غیر مسلم نہ چھوڑتے، عیسائی نہ چھوڑتے، یہودی نہ چھوڑتے، اور یہ بے ایمان جو ہماری آغوش میں بیٹھے ہیں یہ تو آج بھی یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو آج بھی اس تہمت کو زندہ کر رہے ہیں. حضرت علی کا فیصلہ عقلاً درست تھا. یہ بات نہیں ہے کہ حضرت علی نے غلط فیصلہ دیا تھا. چونکہ قرآن آ گیا بات ختم. حضرت اسامہ سے مشورہ کیا. حضرت اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے بارے میں صرف اور صرف خیر کی امید رکھتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ رہنے والی جو عورتیں ہیں ان سے پوچھیں کہ عائشہ کیسی عورت ہے، کیونکہ عورتوں سے عورتوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں رہتی. حضرت عائشہ کی کنیز تھی ایک حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا. کر لو نام یاد پھر. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. حضرت بریرہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بریرہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تو نے عائشہ کے اندر کوئی غلط بات تو نہیں دیکھی؟ تو اس کی کنیز ہے، تو اس کے ساتھ رہتی ہے. بی بی بریرہ کو بلایا. بی بی بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس طرح سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے، سنار سونے کے ٹکڑے کو خالص کر کے دیکھتا ہے، عائشہ بھی سونے کے ٹکڑے کی طرح اسی طرح پاک ہے، پاک ہے. اور ساتھ یہ بھی بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اتنی غافل ہے کہ میں آٹا گوندھ کے جاتی ہوں، میں عائشہ سے کہہ کے جاتی ہوں کہ اس آٹے کا خیال رکھنا، لیکن اس کو نیند آ جاتی ہے، پیچھے سے بکریاں آتی ہیں، سارا آٹا کھا جاتی ہیں. یہ تو اتنی غافل عورت ہے، اس کو کیا پتا ایسی باتوں کا، یہ زنا کیا ہوتا ہے، یہ بدکاریاں کیا ہوتی ہیں. یہ اتنی غافل، اتنی سیدھی سادی عورت، اس کو کیا پتا. ایک بات. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ تک وہی بند رہی. 1 مہینے کے بعد پھر میں ایک رات قضائے حاجت کے لیے میں باہر گئی، کیونکہ اس وقت جو بیت الخلا ہوتے تھے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ دور جنگل پانی کے اندر جانا پڑتا تھا. کہتی میں رات کو جا رہی تھی قضائے حاجت کے لیے. میرے ساتھ تھی ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا. ام مستح کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ میرے ساتھ جا رہی تھی، تو اچانک اس کی چادر اس کے پاؤں میں اٹکی، نیچے گر گئی. تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے مستح، یا اپنے بیٹے کو کہا، یعنی مستح ہلاک ہو جائے. حضرت عائشہ چپ کر گئی. دوسری بار پھر وہ اسی طرح چادر کے اندر اٹکی گری. پھر اس نے یہی کہا ہلاک ہو جائے میرا بیٹا مستح. تیسری بار پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، تو اپنے بیٹے کو بددعائیں دے رہی ہے، وہ تو بدری صحابی ہے مستح، تو اس کو بددعائیں دے رہی ہے. بدری صحابیوں کی صحابہ اکرام میں بڑی عزت کی جاتی تھی، عزت کی رش کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بدری، کیونکہ قرآن پاک میں حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلت ہے بدری صحابہ کی. تو ام مستح نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کیا ہوا ہے مدینہ کے اندر؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے. ام مستح نے عرض کی کہ تیرے خلاف تہمت لگی ہے، اور میرا بیٹا بھی انہی تہمت لگانے والوں میں شامل ہے. مستح میرا بیٹا انہی تہمت لگانے والوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آگے سمجھاتا ہوں بات. کتنے صحابہ اکرام بھی منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے تھے، وہ بھی اما جان کے اوپر اسی طرح لگ گئے دیکھا داکھی کے اندر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو گئی ہیں، 1 مہینہ ہو گیا میرے اوپر تہمت لگی ہے، کسی نے مجھے بتایا تک نہیں. حضرت عائشہ نے ام مستح سے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اس بات کا؟ فرمایا ہاں پتہ ہے. اچھا میرے ماں باپ کو پتہ ہے؟ فرمایا ہاں پتہ ہے. حضرت عائشہ کہتی میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کے واپس آئی، بس میں تو پریشان ہی پریشان، روتی روتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں، تحقیق حال کروں سارا جا کے. ماں سے جا کے پوچھا اماں جان کوئی خدا کا خوف تو کرو، 1 مہینہ ہو گیا میرے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اماں نے کہا بیٹا صبر کر، کیا کر سکتے ہیں ہم. باپ ابو بکر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اوپر، وہ بھی آیا. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ ماں باپ سے پوچھ کے تو دیکھو جس کی پاکیزہ بیٹی کے اوپر اس طرح زنا کی تہمت لگی ہو، کیا بیتتی ہے اس باپ کے اوپر. سمجھ آئی ہے؟ باپ نے بھی کہا بیٹا صبر کرو صبر کرو. اللہ اکبر. فرماتی ہیں میں نے رونا شروع کر دیا. بس
3 دن 3 راتیں مسلسل میں روتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی میں سوئی نہیں، روتی رہی میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے رو رو کے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ماں نے اپنے شوہر سے کہا، ابو بکر سے کہا کہ یہ بیٹی رو رو کے اپنا کلیجہ پھاڑ لے گی، کچھ کرو اس کے لیے۔ لیکن کہاں، وہ ذات اوپر سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ حکمتوں والا، وہ مرضیوں والا، وہ جب چاہے برات کا اعلان کر دیتا۔ اللہ اکبر، پورے مدینے کے اندر شور شرابہ اٹھا ہوا تھا، محمد کی بیوی کا کردار مجروح، محمد کی بیوی کا کردار مجروح، استغفر اللہ، صحابہ پریشان سارے، ٹھیک ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق، ام رمان حضرت کی یہ بیوی اور حضرت عائشہ ادھر ہی بیٹھے تھے۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کیا، انہا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تو نے یہ گناہ کیا ہے تو اعتراف کر لے، کیونکہ دنیا کی سزا کم ہے، آخرت کی سزا بہت زیادہ رکھی ہے، تجھ پہ حد جاری ہو جائے گی ختم، لیکن توبہ کر لے، آخرت کی سزا سے بچ جائے گی، گناہ کا اعتراف کر لے۔ پھر اگر تو نے گناہ نہیں کیا تو یقیناً اللہ تیری برات کا اعلان کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پریشان کہ میرا خاوند بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا مجھے، وہ بھی میرے بارے میں یہی کہہ رہے کہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اعتراف کر لے، مان جا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں شدت غم کی وجہ سے میرے آنسو خشک ہو گئے، رونا ہی بند ہو گیا۔ جس انسان کے اوپر بہت زیادہ غم کی شدت ہو جائے نا، پھر اس کو رونا نہیں آتا، اس کا دل جو ہے بس باہر نکلنے کو آتا ہے، مرنے کو ہو جاتا ہے، بس وہ آنسو خشک۔ حضرت عائشہ اپنے باپ کو پکڑ لیا، ابا جان آپ ہی میرے حق میں صفائی پیش کر دیں، میں نے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ کاٹی ہے، میرے بارے میں صفائی پیش کر دیں۔ صوفی صاحب نے انکار کر دیا، یہ کس طرح بولتے؟ انہوں نے کہا میں کون سا تیرے ساتھ تھا، میں کس طرح صفائی پیش کروں؟ ماں سے کہا، ماں نے کہا بیٹی میں کس طرح صفائی پیش؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خامد نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے باپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، میری ماں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بات کہہ کے میں نے دیوار کی طرف منہ کر کے میں رونے لگ گئی۔ آج میرا حال وہی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام والا حال تھا، یہی جملہ کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو صبر پکڑتی ہوں، صبر جمیل پکڑتی ہوں، میں اللہ کو اپنا مددگار ٹھہراتی ہوں ان باتوں کے اوپر جو یہ آج بیان کر رہے ہیں، بس۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے امید تھی کہ اللہ میری صفائی ضرور بیان کرے گا، کیونکہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، میری برات کا اعلان اللہ ضرور کرے گا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایک طرف لگی دعا کرنے، سجدوں کے اندر رونے لگ گئی۔ او مجبوروں کے مشکل کشا، او کمزوروں کا ساتھ دینے والے داتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، تو نے ان کی صفائی بھی پیش کی تھی ایک بچے کے ذریعے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمت لگی، تو نے ان کی صفائی کا اعلان بھی کیا تھا، ان کی برات کا اعلان بھی کیا تھا۔ آج دیکھ تیرے پیغمبر کی عائشہ بھی سر سجدے میں رکھ کے تیرے سامنے آنسو بہا رہی ہے، آج تیرے پیغمبر کی عائشہ کے اوپر بھی تہمت لگی ہے، سر اپنا سجدے سے اس وقت تک میں نہیں اٹھاؤں گی جب تک تو میری برات کا بھی اعلان نہ کر دے۔ دعائیں کر رہی تھی، ماں کی اس دعا سے عرش اعظم ہل گیا، فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار شروع ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان، کبھی اپنی بیٹی کا منہ دیکھے، کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھے، پتہ نہیں قرآن کے اندر آتا کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا سلسلہ ختم ہوا، اپنا پسینہ مبارک پیشانی سے صاف کیا، سب سے پہلے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں صفائی کا اعلان کر دیا ہے، تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکوع یہی پڑھ کے سنائے تلاوت، اسی وقت اسی مجلس میں، یہی 2 رکوع اسی مجلس میں پڑھ کے سنائے۔ باپ بھی خوش، ماں بھی خوش، شوہر بھی خوش۔ ماں باپ نے کہا بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر، اگر یہ نہ ہوتا قرآن نہ اترتا تو ہماری صفائی کہاں آتی۔ اما عائشہ صدیقہ نے جو اب جملہ کہا نا،
میری 1000 روحیں بھی اللہ مجھے عطا کرے میرے جسم میں ہر روح اپنی ماں کی عزت کے اوپر ناموس کے اوپر قربان کر دوں. جو جملہ کہا وہ جو سنانے لگا ہوں. اما جان نے کہا اچھا اپنے خاوند کا شکریہ ادا کروں جن کے اوپر میں نے امیدیں لگائی تھی انہوں نے بھی منہ موڑ لیا, باپ نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا, ماں نے میرے حق میں صفائی نہیں پیش کی, خاوند بھی میرا کہتا تھا اگر تو نے گناہ کر لیا تو اعتراف کر لے اعتراف کر لے, سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا. میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی, میں صرف اسی کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے حق میں صفائی دی ہے, جس نے میرے حق میں صفائی دی ہے میں اسی کا شکریہ ادا کروں گی بس. اللہ اکبر. صوفیاء کرام نے بھی یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے, بڑا زبردست جملہ انہوں نے لکھا ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے خود یہ سارا کام کروایا, اللہ نے یہ خود سارا منافقین کی زبانوں کے اوپر تہمت والا یہ واقعہ سب کچھ اللہ نے کروایا تھا. وجہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی, سارے جہان سے محبت تھی, جسے کہہ لو فنا فی الرسول. حضرت عائشہ فنا فی الرسول تھی. اور آپ کو پتا ہے یہ جو محبت ہوتی ہے نا کہ اپنے جسم کی رگ رگ اور نس نس میں جس کی محبت پیدا ہو جائے, یہ محبت جو ہوتی ہے اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ فنا فی الرسول تھی, سب سے زیادہ جو محبت کرتی تھی حضرت عائشہ اپنے خامد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی اور تہمت لگی, خامد نے بھی منہ پھیر لیا, باپ نے بھی منہ پھیر لیا, ماں نے بھی منہ پھیر لیا. اللہ نے حضرت عائشہ کو بتایا فنا فی الرسول نہیں ہونا بلکہ فنا فی الرسول سے آگے بڑھ کر فنا فی اللہ ہو جا, کہ یہ جو تو محبت کر رہی ہے یہ محبت میرے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں, یہ محبت تو نے میرے ساتھ کرنی ہے کہ میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, سارا جہان تیرا ساتھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا کبھی بھی, اللہ ہر وقت تیرے ساتھ رہے گا. اسی لیے فنا فی الرسول سے بھی آگے بڑھ کر عائشہ فنا فی اللہ ہو جائے, اللہ نے یہ ساری تدبیر خود کی تھی. یہ صوفیاء کرام کا جملہ ہے, اچھی بات ہے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, امام ہیں, انہوں نے حضرت عائشہ کی بڑی فضیلتیں لکھی ہیں کہ حضرت عائشہ زندگی کے اندر ان کو بیان کرتے ہوئے خود رشک کیا کرتی تھی ساری بیویوں کے اندر. اما عائشہ فرماتی ہیں دیکھو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر جب میں ہوتی تھی, اگر میں دور ہوتی, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ہوتے تھے, جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر نہیں آتے تھے, لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستر پر ہوتی تھی جبرائیل انتظار کرتا تھا اور پھر وہی لے کے آ جاتا تھا. پھر اماں جان فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے پیغمبر کی ساری بیویوں میں قراری کی حیثیت سے جو آئی ہوں وہ میں ہی آئی ہوں, عائشہ ہی آئی ہوں. پھر فرمایا کرتی تھی مجھے جو اعزاز حاصل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر رہا کرتے تھے اور زندگی کے بعد بھی میرے حجرے کے اندر ہی کیا ہوئے ہیں, دفن ہوئے ہیں. سمجھ آئی؟ تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ بڑا نقطہ اٹھایا اس نے, کہتے کہ حضرت یوسف کے اوپر جو تہمت لگی تھی اللہ نے ایک بچے کے ذریعے گواہی کی, پاکی کا اعلان کروایا تھا. اور حضرت مائی مریم کے اوپر تہمت لگی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے, اللہ نے قوت گویائی عطا کی, حضرت مریم کی پاکی کا اعلان کروایا, صفائی کا اعلان کروایا. اور حضرت عائشہ کی جب باری آئی کسی بچے کی کوئی گواہی گوئی نہیں, بلکہ خود اللہ نے 2 رکوع قرآن کے اندر اتار دیے, خود 2 رکوع اللہ نے قرآن کے اندر اتار دیے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی اب سبق کے اندر تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے, غور کرنا ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ جو لے آئے ہیں اس طوفان کو, افک, اس کو واقع افک بھی کہا جاتا ہے. افک کا مطلب بہتان, واقع افک, اسی واقعے کو جو حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی افک کہا جاتا ہے. اس 7 بہتان کے جو آئے ہیں, عصبۃ منکم یہ گروہ ہے چھوٹا سا تم سے. اچھا ایک بات مجھ سے رہ گئی ہے, یہ جب تہمت لگی تھی 3 جماعتیں بن گئی تھیں. کتنی؟ 3 جماعتیں. ایک جماعت جو بنی تھی وہ تو منافقین کی تھی, جو صاف کہہ رہے تھے بس اس کا کردار مجروح ہے. ایک جماعت جو بنی تھی مومنین مخلصین کی بھی, وہ بھی منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے, جس کے اندر 3 صحابہ کی جس کے اندر نام لیا ہے حدیث شریف میں.
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عورت تھی حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا. 2 مرد تھے اور ایک عورت. 2 مرد کون کون سے؟ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حمنہ بنت جہش یہ عورت تھی. یہ 3 یہ بھی شکار ہو گئی. اور تیسری جماعت جو تھی یہ مومنین مخلصین کی جماعت تھی جو چپ تھے، بس خاموشی تھے، خاموشی اختیار کی، بس وہی کا انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ ساری جماعتیں بھی بیچ آئیں گی. بے شک وہ لوگ جو لے آئے ہیں اس طوفان کو یعنی بہتان کو بالعفق، یہ پہلی تسلی ہے کہ یہ سچائی نہیں بلکہ کیا ہے، یہ بہتان ہے، یہ سراسر. ٹھیک ہے، آگے عصبۃ منکم، یہ دوسری تسلی، یہ گروہ ہے چھوٹا سا تم سے، مطلب منافقین ہے. تم سے اللہ نے اس وجہ سے کہا کیونکہ منافقین کس کا دعویٰ کرتے تھے؟ اسلام کا. جب انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو حکام بھی ان کے اوپر کون سے لاگو ہوں گے؟ اسلام والے. اس لیے اللہ نے تم ہی میں سے آئیے، اگرچہ زبان سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن رہتے تو تمہارے اندر ہیں. ٹھیک ہے، آگے لا تحسبوہ شر لکم، یہ مومنین کو سب کو خطاب کیا. نہ گمان کرو تم اس بات کو برائی اپنے لیے، اس تہمت کو اپنے لیے برائی نہ سمجھو. ٹھیک ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے واسطے تمہارے. اچھا، اس کو برا نہ سمجھو مسلمانوں، اس کو برا نہ سمجھو. وجہ کیا ہے؟ ظاہراً اگرچہ یہ ظاہراً تو تمہارے خلاف ہے لیکن حقیقت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن اتار دیا، ہم نے قرآن کے اندر صفائی پیش کر دی. اب قیامت تک اہل ایمان کے سینوں کے اندر یہ آیتیں محفوظ رہیں گی. ہم نے پیغمبر کی زوجہ محترمہ کے لیے برات کا اعلان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے ہم نے صفائی پیش کر دی، مومنین مخلصین کی ہم نے تعریفیں بیان کی اور منافقین کی ہم نے مذمت بیان کر دی. یہ آیتیں اہل ایمان کے دلوں کے اندر قیامت تک کے لیے یہ محفوظ رہیں گی، تراویحوں کے اندر، نمازوں کے اندر. اسی طرح حفاظ کرام قیامت تک انہی آیتوں کو ممبر و محراب کے اندر پڑھتے رہیں گے، مصلی کے اوپر پڑھتے رہیں گے. لہٰذا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. یہ بھی ایک مستقل تسلی دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، آگے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. اب یہ واسطے ہر مرد کے ان میں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ واسطے ہر مرد کے ان میں سے، کن میں سے؟ تہمت لگانے والے جو ہے. مَا وہ حصہ ہے جو کمایا انہوں نے من الاسم، گناہ سے. یعنی جس نے حصہ ڈالا ہے نا اس گناہ میں اس کو اتنا ملے گا ضرور. اس کے اندر سارے شامل ہیں، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، منافقین، اور یہ اللہ نے مطلقاً خطاب کیا ہے. ٹھیک، آگے والذی تولی کبرہ، اور وہ انسان جو متولی ہوا بڑے بوجھ کا، کبرہ بڑے بوجھ کا، منہم ان تہمت لگانے والوں میں سے، لہو عذاب عظیم، واسطے ان کے عذاب ہوگا بڑا، واسطے ان کے عذاب ہوگا بڑا. اس سے عبداللہ بن ابی منافق مراد ہے، کیونکہ ساری یہ ٹھونکی کس نے رجائی تھی؟ عبداللہ بن ابی نے، یہی منافقوں کا سردار تھا، اس نے سارا کام کیا تھا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. اب اگلا جو خطاب ہوگا یہ زجر ہے ان مومنوں کے اوپر جو خاموش بیٹھے رہے تھے. جو مومن خاموش بیٹھے رہے، جو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں بول رہے تھے، اللہ نے ان کے اوپر اب زجر کیا. ہاں، اللہ نے فرمایا لولا اذ سمیعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ جبکہ سنی تھی تم نے یہ بات، یہی حضرت عائشہ کے متعلق، ظن المؤمنون، گمان کیا مومنوں نے، والمؤمنات، اور مومنات نے، بانفسہم، ساتھ اپنے نفسوں کے، یعنی اپنے نفسوں سے مراد اپنے لوگوں پر بھلائی کا. وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا انہوں نے یہ، اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے بالکل صاف، یہ جھوٹ ہے بالکل صاف. اللہ نے فرمایا جب اے مومنو تم خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ کیا عبداللہ بن ابی منافقوں کی اسلام دشمنیاں سازشیں تمہارے سامنے نہیں تھی؟ جب تم نے یہ پیغمبر کی بیوی کے متعلق بات سنی کہ عائشہ کا کردار مجروح ہے، پیغمبر کی بیوی کا کردار مجروح ہے، تم نے اپنی زبان سے کیوں نہیں یہ لفظ نکالا یہ سراسر جھوٹ ہے؟ کیوں خاموشی سے تم نے سنتے رہے؟ سارے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ زجر کیا ہے. اور کس کی طہارت کا اعلان ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھو، اور یہیں سے اللہ کا بھی پیار جھلکتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. سبحان اللہ.
اور یہ بھی بات سن لو، تاریخ کے اندر پہلی حافظہ قرآن کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جس نے قرآن سب سے پہلے حفظ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے مومنوں سب کو ہی خطاب کر دیا، تم کیوں خاموشی سے بیٹھے رہے، تم نے کیوں یہ بات، تم نے کیا کیوں نہیں دیا، یہ سراسر کیا ہے، جھوٹ ہے. آگے دیکھیں جی، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. کیوں نہ لے آئے وہ اوپر اس بات کے 4 گواہ، کون؟ تہمت لگانے والے. لے کے آتے پاک دامن عورت کے اوپر جناح کی تہمت لگے، 4 گواہ لے کر آتے اس کے اوپر. فاذ لم یاتوا بالشہداء، پس جب کہ نہیں لے آئے وہ گواہ، گواہ تو ہے نہیں تھے، ظالموں نے تہمت لگائی تھی، نہیں لے آئے وہ گواہ، فاولئک عند اللہ، پس یہی لوگ اللہ کے ہاں هم الکاذبون، سب سے بڑے جھوٹے ہیں یہ. جب 4 گواہ نہیں لے کے آئے، صرف زنا کرتے ہوئے دیکھنا یہی تو نہیں، صرف 4 گواہ لے کر آتے اس کے اوپر، جب 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو یہ منافق کیا ہے، یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. یہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ اکبر. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اوپر تمہارے اے مومنو، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، البتہ پہنچتا تم کو وہ عذاب، فی ما فضتم، جو بیچ تم اس میں، فی ہی بیچ اس کے داخل تھے، عذاب عظیم، بڑا عذاب. اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل نہ ہوتا، اگر رحمت نہ ہوتی، تم خاموش بن کے بیٹھے ہوئے تھے، میرا عذاب تمہارے اوپر بھی نازل ہو جاتا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ کن کو خطاب؟ مومنوں کو خطاب ہے سب کو. تم کیوں خاموشی سے بیٹھے رہے تھے؟ میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، میں نے تم کو توبہ کی توفیق دی، استغفار کی توفیق دی ہے، لیکن اگر میرا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتا، میں تمہیں توبہ کی توفیق نہ دیتا، تم سب کو عذاب کے اندر میں مبتلا کر دیتا. کہ جب تہمت لگی تم نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ کیا کیوں نہیں دیا؟ یہ کیا ہے؟ سری جھوٹ ہے، بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اچھا، یہ وہ جماعت کے اوپر زجر تھی جو کیا تھے؟ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اب دوسرا گروہ ہے وہ مومنین کا کہ جو منافقین کے پھندے کے اندر شامل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، غیر دانستہ طور پہ. اب ان کے اوپر اللہ زجرے، اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. جبکہ لیتے تھے تم اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ، دیکھا آگے نا وہ بات، اپنی زبانوں کے ساتھ، اور کہتے تھے، وتقولون، اور کہتے تھے تم، آپ بافواهكم، اپنے منہوں سے. کون سی بات؟ ما ليس لكم به علم، وہ بات جو واسطے تمہارے ساتھ اس کے کوئی علم نہیں تھا. تم بھی بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے کہ ہاں پیغمبر کی بیوی نے ایسا کام کیا، پیغمبر کی بیوی کا کردار میں تم نہیں دیکھا تھا کہ منافقین کے یہ کام شروع اپنی زبانوں سے کہنے لگے تم بھی. وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا، ہاں، اور گمان کرتے ہو تم اس کو معمولی بات. پیغمبر کی بیوی کے اوپر تم نے تہمت لگائی، تم نے کیا سمجھ لیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا حرج تھا اللہ کے نزدیک، جو تم اپنی زبانوں سے مکہ کے اندر تم بھی مومنوں کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کی بیوی کا کردار مجروح، پیغمبر کی بیوی. کیسا غصے کا اظہار ہے، سمجھ آئی؟ تم کیوں اپنی زبانوں سے کہہ؟ تمہارے پاس کوئی دلیل تھی؟ کوئی گواہ تھے تمہارے پاس؟ جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم نے اس بات کو معمولی سمجھ لیتے جب تم زبان سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یوں ہی ہوا ہے، یوں ہی ہوا ہے، یوں ہی ہوا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا گناہ تھا. آگے پھر انہی کے متعلق ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، ہاں، اور کیوں نہ جبکہ سنا تم نے اس بات کو، یہی تہمت والی بات کو، مومنو، قُلْتُمْ، تم نے کہا، اولاً ما یکون لنا، نہیں جائز ہمیں، این ان نتکلم، یہ کہ ہم بولیں، بہذا، ساتھ اس بات کے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کی بیوی کے اوپر تہمت. اللہ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں بات کہی؟ تم بھی ساتھ منافقوں کے شامل ہو کے اپنی زبان سے یہی بات کرنے لگ گئے. ہاں، کون سی بات؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو اے اللہ، پاک ہے تو ہر عیب سے. ھذا بہتان عظیم، لیکن یہ بہتان ہے بہت بڑا، یہ تہمت ہے بہت بڑی. مومنو تمہیں تو چاہیے تھا تم یہ بات کہتے. ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تھا، مجھ پر ایمان تھا. ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ تم یہ بات کہتے کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. لیکن یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر.
یہ شاید میں نے آپ کو جمعے کے اندر بھی بیان کیا ہو یہ بات، سبحانک ھذا بہتان العظیم، چونکہ صفائی کس کے حق میں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں سبحانک میں پاک ہوں۔ اس کا جواب میں نے جمعے والے دن دے دیا تھا کہ عدالت کے اندر جب گواہیاں ہوتی ہیں نا، تو گواہی دینے والے کا کیا پوچھا جاتا ہے؟ تعارف پوچھا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ تعارف کروایا ہے اپنا کہ میں پاک ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں عائشہ کے متعلق، میں پاک ہوں۔ جس طرح میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کی عائشہ بھی ہر عیب سے پاک ہے، ہر تہمت سے پاک ہے۔ سمجھے؟ گواہی کس کے حق میں ہے؟ حضرت عائشہ کے حق میں، اور اللہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ میں پاک ہوں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ اکبر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول تھے نا یہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے آئے، ہجرت کر کے آئے تھے، تو اونٹنی انہی کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی، ابو ایوب انصاری یہ کھانا کھا رہے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ مدینے کے اندر یہ اس طرح باتیں ہو رہی ہیں عائشہ کے متعلق، عائشہ نے اس طرح کام کیا ہے۔ حضرت ابو انصاری اس وقت کھانا کھا رہے تھے، چھوڑ دیا کھانا، بیوی کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے، سوال کیا کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ تو یہ کام کر سکتی ہے؟ بیوی نے کہا نا بابا میں نہیں یہ کام کر سکتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا تو پھر عائشہ کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے، وہ یہ کس طرح کام کر سکتی ہے؟ تیری عظمت کم اور عائشہ کی عظمت کیا ہے؟ زیادہ ہے، وہ یہ کام بالکل نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور یہ جو سبحانک ھذا بہتان عظیم، پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے یہی جملے پڑھے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بھذا، کہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم نے مومنو یہ کیوں نہ کہہ دی، ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں ام المومنین کے متعلق، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جس دن حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ جملے پڑھے نا، یہ آیتیں، اگلے دن ہی اللہ نے یہ آیت قرآن کے اندر نازل کر دی۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے حضرت عمر نے بھی یہی جملہ فرمایا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے حضرت عمر کے اسی جملے کو قرآن بنا کے قرآن میں نازل کر دیا۔ دونوں روایتیں ہیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، اب یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ ہاں، اب نصیحت بر مستقبل ہے، مستقبل کے لیے اللہ نے نصیحت فرمائی، واز کرتا ہے تم کو اللہ پاک، ان تعودوا، ان جو اصل میں تھا، یہ اصل میں تھا اللہ تعودوا، مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہیں واز کرتا ہے اس بات کا، یہ کہ نہ لوٹو تم، لمثلہ، واسطے مثل ایسی باتوں کے، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واز کرتا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے آئندہ کے بعد ایسی تہمتیں نہ لگانا، آئندہ کے بعد بلا تحقیق کسی کے اوپر دعویٰ عائد نہ کرنا، کہ مشاہدہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، کسی کے اوپر تم نے کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی اس طرح، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور واضح کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیات، ٹھیک ہے، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے آداب احکامات بیان کر دیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کا اور صفوان بن معطل کا کردار کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک، اب یہ منافقوں کے اوپر زجریں ہیں جو اصل سرغنے تھے، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ پھیلے بدکاری، فی الذین، ان لوگوں میں، آمنوا جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، واسطے ان کے دردناک عذاب ہوگا، فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے، جن منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف تہمت لگائی ہے، پیغمبر کی بیوی کے خلاف تہمت لگائی ہے، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں میں بے حیائی کیا ہو جائے؟ پھیل جائے، لیکن ان کے لیے تو دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ لہٰذا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اوپر تمہارے، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، تو میں عذاب کے ذریعے تم کو ختم کر دیتا، ہلاک کر دیتا، تمہیں میں توبہ کی توفیق نہ دیتا، لیکن میں شفقت کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے، ٹھیک ہے، اثر نو تمہارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا میں نے، لہٰذا یہ میری مہربانی ہے، میرا فضل ہے، اگر نہ ہوتا تم ختم ہو جاتے۔
سمجھ آئیے کہ آگے دیکھیں جی، یا ایھاالذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے نہ پیچھے لگو تم قدموں شیطان کے، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو پیچھے لگے گا شیطان کے قدموں کے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، پس بے شک وہ حکم کرے گا بے حیائی کا، والمنکر اور برے کاموں کا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم شیطان کے قدموں کے پیچھے کیوں چل پڑے؟ جب تم شیطان کے قدموں کے پیچھے چل پڑے تو ظاہری بات ہے اس نے بری بات کا تو تمہیں حکم دینا ہی تھا۔ یہ منافق، یہ بڑے بڑے شیطان ہی بیٹھے ہیں، تم ان کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے بری بات کا تمہیں حکم کر دیا، انہوں نے بھی کہلوا دیا تمہاری زبان سے کہ ہاں پیغمبر کی بیوی کا کردار کیا ہے، مجروح ہے، سمجھ آئی ہے؟ تم شیطان کے پھندے کے اندر نہ آتے، اس کے قدم کے پیچھے نہ چلتے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اوپر تمہارے اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ، تو نہ تم کو پاک کرتا کسی ایک کو کبھی بھی، پاک مطلب توبہ کی توفیق ہی نہ دیتا، تمہیں گناہوں سے اللہ پاک ہی نہ کرتا جو تم بھی اس کام کے اندر شریک ہو گئے تھے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا، ٹھیک ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ نے توفیق توبہ دے دی تمہیں، قرآن اتار دیا، آیت برات اللہ نے نازل کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، تمہارے اقوال کو تمہاری نیتوں کو اللہ جاننے والے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ قسمیں کھاویں صاحب بزرگی تم میں سے، فضیلت والے بزرگ تم میں سے، وسعتی اور فراخی دنیا کے، أَن يُؤْتُوا، یہ کہ وہ دیویں قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، نہ دینے کی قسم نہ کھاویں۔ اچھا یہ اس آیت کا شان نزول سمجھے۔ حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، جو منافقین کے پھندے میں شمار ہو گئے، بدری صحابی بھی تھے، مہاجر صحابی بھی تھے، اور مسکین نادار بھی تھے۔ تہمت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ان کی امداد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو پیسے دیا کرتے تھے، امداد کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کے اندر برات نازل ہوئی تو اللہ نے یہ زجریں کی جو تہمت کے اندر شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں آج کے بعد مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا، میں نہیں مدد کروں۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں اتار دی، اللہ نے کہا نہ، تم میں جو صاحب فضل ہے نا، عزت والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ مہاجروں کو، مسکینوں کو اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے، وہ نہ دینے کی قسم اٹھا لیں۔ ہاں صدیق اکبر کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ یہ وہ اس طرح کی قسم اٹھائے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے دیکھو، ہاں اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ کیا کرے، وہ معاف کرے، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں، ٹھیک ہے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ہاں کیوں نہ تم پسند کرو یہ کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ آیا نہیں تم دوست رکھتے، نہیں تم پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اگر تم کسی کو معاف کرو گے میں بھی تمہیں کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنائی حضرت ابوبکر کو، حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی قسم کو توڑا اور پھر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مستے کا کبھی بھی اس کی امداد بند نہیں کروں گا، بلکہ پہلے کہہ رہی تھی اللہ نے دوہری کروا دی، حضرت ابوبکر صدیق دوہری امداد کرنے لگ گئے ان کی، مستہ کا بھی کام بن گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی کام بن گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور ان کی نیکی کو بڑھا دیا تھا، سمجھ آئی ہے؟ قسم اٹھائی نا کہ دیکھو اشارہ اس کے اندر مستح کی طرف ہی اللہ نے کیا، اولی القربہ قریبی رشتہ دار، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، اچھا، والمساکین نادار تھے، غریب تھے، والمہاجرین مہاجر بھی تھے، تینوں اشارے جو ہیں کس کی طرف ہے؟ مستح کی طرف کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ایک اور بات ذرا سمجھیں، یہ بڑی ضروری بات میں کہنے لگا ہوں، مودودی صاحب نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی، ٹھیک ہے، قسم اٹھائی کہ میں مستح کی امداد نہیں کروں گا۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر یہاں میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق جیسا بندہ بھی تعصب کا شکار ہو گیا، سمجھ آئی؟ کیا ہو گیا؟
تعصب کا شکار ہو گیا کہ اپنی بیٹی کی وجہ سے قسم کھا بیٹھا کہ میں مستہ کو نفع نہیں پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. لیکن یہ بات غلط ہے. ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق تعصب کا شکار ہو گیا، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا ہو ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم دل ہے وہ ابو بکر ہے. ہمارا یہ خیال ہے ہی نہیں کہ ابو بکر تعصب کا شکار ہو گیا، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے اندر میری امت میں سے سب سے پہلے ابو بکر داخل ہوگا. جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ مجھ پر جس کسی نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن سوائے ابو بکر کہ میں اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں اتار سکا، قیامت والے دن میرا رب اتارے گا. یہاں سے ہمارے ایک عالم تھے، وہ نقطہ اٹھاتے تھے کہ اسلام بھی صدیق کا مکروز ہے. اسلام بھی صدیق کا مکروز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اس کے احسانوں کا بدلہ اتارا ہی نہیں گیا، اللہ خود اتارے گا. ٹھیک ہے، اچھا بات سمجھو، تعصب کا شکار نہیں ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ کی 2 حیثیتیں ہیں. 2 کتنی؟ 2 حیثیتیں. نمبر 1 وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. نمبر 2 وہ مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے. کیا ہے؟ ماں ہے. اچھا، پہلی بات ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس پر ابو بکر کے حق ہے. حضرت عائشہ کے اوپر ابو بکر کے کیا ہیں؟ حقوق ہیں کہ حضرت عائشہ ابو بکر کی کیا ہے؟ بیٹی ہے. دوسری بات کہ وہ ام المؤمنین ہے، اس لحاظ سے ابو بکر کے اوپر حضرت عائشہ کے حقوق ہیں. نہیں سمجھے بات؟ پہلی بات کہ پہلی حیثیت ابو بکر کی کیا ہے؟ بیٹی ہے حضرت عائشہ، اس لحاظ سے ابو بکر کے حقوق ہیں کس کے اوپر؟ حضرت عائشہ کے اوپر، کہ وہ بیٹی ہے اپنے باپ کے حق کو کیا کرے؟ ادا کرے. دوسری نسبت، دوسری حیثیت کہ وہ کیا ہے؟ مومنوں کی ماں ہے. اب حضرت ابو بکر کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ عائشہ کے حقوق ادا کرے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قسم نہیں اٹھائی تھی، یاد رکھنا. اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے صدیق نے یہ چڑ کے اندر، ضد کے اندر، تعصب کے اندر قسم اٹھانی تھی تو پہلے دن ہی قسم اٹھا دیتے. پہلے دن ہی جب تہمت لگی تھی اسی دن قسم اٹھا دیتے کہ مستہ نے بھی میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی، اللہ کی قسم میں اس کا کبھی امداد نہیں کروں گا. مہینہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا. مہینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں پھر قسم اٹھائی. وجہ یہ تھی کہ ام المومنین ہے عائشہ اور پیغمبر کے حرم کے اندر داخل ہیں، پیغمبر کے نکاح کے اندر داخل ہیں. انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، ام المومنین مومنوں کی ماں کو تکلیف پہنچائی. اور اللہ نے قرآن کے اندر کتنے غصے کا اظہار کیا، زجرات کا اظہار کیا. اس بات کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے کیا اٹھا لی؟ قسم اٹھا لی. اور یہ جو قسم اٹھانا تھا یہ محبت کے اندر اٹھانا تھا اور اللہ کی محبت میں اٹھائی انہوں نے قسم. تعصب کا شکار نہیں ہوئے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم نہیں اٹھائی. اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے قسم اٹھائی ہونی تو اسی پہلے دن ہی اٹھا دیتے، چونکہ مہینہ گزر چکا تھا. مہینہ گزر چکا تھا. مہینے کے بعد جب قرآن اترا پھر قسم اٹھائی تھی حضرت ابوبکر صدیق. اس کے بعد کی بات ہے. اور پھر قسم کیوں اٹھائی؟ کہ قرآن کے اندر اتنے سخت الفاظ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے مستہ کے اوپر قسم اٹھائی تھی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں آگے دیکھیں جی. اللہ اکبر. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. تخویف اخروی ہے جی، یہ منافقوں کے اوپر ہے. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورت پر، الغافلاتی غافلات پر، غافلات پر. حضرت بریرہ نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ غافل ہے. اس کو ایسی باتوں کا کیا پتا، یہ تو غافل ہے، یہ کیا پتا اس کو زنا کیا ہوتا ہے یا ایسے کردار کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی بات. المؤمناتی، ہاں مومنات پر تہمت لگاتے ہیں. لعنوا فی الدنیا، لعنت کیے گئے وہ دنیا میں بھی، والآخرہ آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، واسطے ان کے عذاب ہوگا بہت بڑا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ہاں، جس دن کے گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون بسبب اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن پوری دے گا
جزا اللہ پاک دینہم الحق کا پوری پوری دے گا اللہ جزا ان کو الحق کا سچی، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ اور جان لے گے وہ کہ بے شک اللہ هو الحق المبین وہی سچا ہے کھولنے والا، جان لیں گے پھر کہ اللہ سچائیوں کا کھولنے والا ہے. سمجھ آئی؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سمجھ نہیں آئے تھے یہ ذرا غور سے، دو ترجمے کروں گا میں، دو ترجمے. پہلا ترجمہ الخبیثات گندی عورتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے، والخبیثون اور گندے مرد، للخبیثات گندی عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ مرد، ہاں پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے. اس کے مطابق اب میں تفسیر کرنے لگا ہوں یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے. اس کے مطابق الخبیثات کے اندر بھی ناپاک عورتیں مراد ہیں. ٹھیک ہے، الخبیثات سے مراد کیا ہے؟ ناپاک عورتیں. اچھا آگے والخبیثون سے مراد ناپاک مرد. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کیا ہے؟ پاک ہے، لہذا اس کے لیے بیوی بھی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. عائشہ بھی پاک، میرا پیغمبر بھی پاک ہے. ہاں اگر کوئی عورت بد کردار ہوتی تو اس کو خامد بھی کیا ملتا؟ بد کردار ہی ملتا. چونکہ میری عائشہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی عائشہ پاک ہے، اس کو خامد بھی کیا ملا ہے؟ پاک ملا ہے. ٹھیک ہے آگے والطیبات اور پاکیزہ عورتیں. پاکیزہ عورتیں کس کے لیے؟ للطیبین پاکیزہ مرد. میرا پیغمبر پاک تھا، میں نے عورت بھی کیا دی ہے؟ پاک دی. اصول بنا دیا نا اللہ نے قرآن میں، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد واسطے پاکیزہ عورتوں کے لیے. ایک تفسیر. ٹھیک ہے، دوسری تفسیر، دوسرا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں ذرا غور سے. الخبیثات گندی عادتیں ہوتی ہیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے. ٹھیک ہے آگے والخبیثون اور گندے مرد ہوتے ہیں، للخبیثات گندے، ہاں گندی عورتوں نہیں، گندی عادتوں کے لیے ہی. ٹھیک ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک صاحب صحابی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کردار کوئی مجروح نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے والطیبات اور اچھی عادتیں ہوتی ہیں، للطیبین اچھے مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور اچھے مرد ہوتے ہیں اچھی عادتوں کے لیے. ہمارے حضرت نے فرمایا یہ آیت جو ہے یہ صفوان بن معطل کے حق کے اندر ہے. یہ آیت وہ بھی تو بیچارے کے اوپر تہمت لگی تھی، وہ کہاں جائے گا؟ سارے مفسرین نے کہا یہاں پہ مرد ہے، مرد عورت مراد ہے. الخبیثات کے اندر کیا مراد ہے؟ ناپاک عورت، اور خبیثین کا مطلب ناپاک مرد. ہمارے حضرت نے فرمایا اس کے اندر مرد عورت کا تذکرہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر صفوان بن معطل کی اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر صفائی پیش کی ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور یہی معنی ذرا دل کو لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی تہمت لگی تھی، اللہ نے اس کے حق میں کیا دے دی ہے؟ صفائی دے دی ہے. ٹھیک ہے اللہ ہوا. آگے دیکھیں اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ صفوان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ ہاں اب برات کا اعلان ہے، مبرؤون بری ہیں. کیا ہے؟ بری ہیں. مما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں منافق، بری ہیں. لہم مغفرۃ بشارت واسطے ان کے مغفرت ہوگی، ورزق کریم اور رزق ہوگا مکرم عزت والا. یہ دو رکوع ہیں جی، اس کے اندر آیتیں گننا کتنی آیتیں ہیں، اور یہ حوالہ یاد رکھنا خدا کے لیے. حاضری دے دیں جی سارے.